الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اچھی آواز نہ سارے احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام۔ تسی درود پڑھنا ہے تو میں پتہ چلنا ہے کہ تقریر دے موڈ وچ ہے وہ کہ نہیں۔ ویسے میرا موڈ ہن ختم ہو گیا، 2 گھنٹے میں بھی تہاڈا حالات ویکھیا ہے۔ اکثر بندیاں میں ویکھیا جڑے گھڑیاں ویکھ رہے نے تے پیراں دی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ آپ بڑی مشکل نال سفر بھی کر کے تشریف ہے۔ سفر دا سن پتہ ہے، میں آپ آئی دیاڑی کٹھے گیا رہا، سویرے پھر میں چکوال جانا ہے بلکسر، 9 بجے پہنچنا ہے۔ نوجوان فوتکی انہوں دا کل شریف ہے، تو میں صرف قاری صاحب واسطے حاضر ہویا کہ انہاں دے اظہار تشکر دا جلسہ ہے، ایک باری دروشی پڑھ لو تاکہ 2-3 باتاں کر لئیے، ورنہ میں ایک پیر صاحب دے حوالے کر دینا ہے تو آپ نے دعا کر دینی ہے، انعام بھی ہونے نے۔ ایک باری ذرا درود انج پڑھو پتہ چلے بس تسی تقریر سننا چاہندے ہو، نہیں تو پھر دعا کر دینے ہیں۔ اچھی بانا پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ خالق کائنات، خالق ارض و سمادی، حمد دے پیارے حبیب حبیب کبریا احمد مجتبہ، شب اسرا دے دولہ ساری کائنات دے تائیدار عرب و عجم فخر آدم۔ جے گلیں کرنیاں نے تو میں ویسے تو پہلے آگ چھڑیا بجلسہ مکا دینے ہاں، ہون تک بیٹھ کے جڑیاں جولیاں سی رب دی رحمت نال تے نیکیاں نال بھریاں نے، جے سارا ایتھے ڈول جانا ہے تے وقت کی فائدہ۔ ہون بالکل کسی دی آواز نہ آئے، کوئی بچہ ہوئے یا وڈا، جدی ہون آواز آئی نہ میں اٹھا کے دعائے قنوت سن لانی، وقت نہ کیا ہے وہ مولوی صاحب پین ٹھالیں دی بیزتی کر گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جات یا علی 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 لاجپال 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 ماشاءاللہ مبارکباد دے مستحق نے، پیکر اخلاص و محبت، فخر القرہ، عظیم ثناخان مصطفیٰ اور فخر آل سنت، ان 3 لقب چونکہ لگ گئے نے۔ ماشاءاللہ جناب محترم قاری خلیل احمد جلالی آوان صاحب کہ انہاں دا ماشاءاللہ درس نظامی مکمل ہویا ہے اور بڑی خوشبختی ہے۔ ادھے تے میں مبارکباد دیاں گا جناب محترم شکیل انجم صاحب نو، جناب محترم ملک عبدالجبار آوان صاحب نو، اور خاص کر سارے پینٹ چک آلیاں نو، اور پھر ساری انہاں دی برادری نو کہ جڑے چکوال تو تلاگنگ تو جتھو بھی تسی چل کے آئے ہو، بڑے ہی مبارکباد دے مستحق ہو۔ آئی تے لوگ بچیاں دیاں سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں دیاں تعلیمات مکمل ہو نا، او بچے ڈگری لبے یا نوکری چنگی لبے تے والدین فنکشن کر دے نے، ایک خوشی دا موقع ہے۔ اور پینٹ چاکا لے خوش قسمتی ہے کہ آج ایک قاری قرآن عظیم ثناخان مصطفیٰ دے تکمیل درس نظامی اظہار تشکر دا جلسہ ہو رہا ہے، اور اے دیتے میں پھر ایک دفعہ عظیم والدین نو مبارکباد دیاں گا جنہاں نے اپنے پتر نو کالجاں تے یونیورسٹیاں تے اعلیٰ ڈگریاں دی خاطر دنیا داری دی تعلیم حاصل نہیں کروائی، بلکہ قاری صاحب نو اللہ دا قرآن بھی صحیح معنیاں وچ پڑھایا ہے، حضور دی حدیث بھی صحیح معنیاں دے بھی سکھائی۔ پھر ادھے تے سب تو زیادہ مبارکباد دے مستحق نے آل نبی اولاد علی جگر گوشائے مظہر البرکات حضور قبلہ پیر سید حافظ صاحبزادہ مسعود الحسن شاہ صاحب مشہدی قبلہ دے آستانہ علیہ بکھی شریف تو قاری صاحب نے مکمل علم بھی حاصل کیتا ہے، اور سیدان دی رفاقت بھی یقین جانو دینے ویکھیا تاں بھی قاری صاحب سیدان دے نال نے، راتی ویکھیا تاں بھی نال نے۔ اس تو بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں۔
ایتھے کوئی کسے پٹواری جا یا دنیا دار یا نمبردار دا یا کسے ایسا چودے نال خادم ہوئے نا یا چپڑاسی ہوئے یا نوکر ہوئے وہ دی لاتی تھلے نہیں لگ دی وہ دوائی میں فلانے نال ہونا تے اے بڑی خوش قسمتی ہے قاری صاحب رو جدوں بھی کوئی پوچھ دے با کتے نال ہوندے ہو تے خوش قسمتی نال اور فخر نال آندے نے میں بکھی آلیں دی نوکری کرنا اور سیدان دے قدمہ مشران میں سبحان اللہ تو قبلہ قاری صاحب دے استاد گرامی بھی نے پھر شیخ کامل بھی نے اور جگر اپنا بڑی مشہور و معروف شخصیت نے جناب قبلہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ ایو نام ہے جس نام دی وجہ تو پوری دنیا دے اندر جلالی پہچانے جاندے نے صحیح جلالی پہچانے جاندے نے دوجے نہیں اللہ پاک قبلہ نو مزید عطا فرمائے ملک سہیل صاحب ظہیر صاحب تمام نعت خواں حضرات تمام علماء کرام تمام ثناخانے آل بیت ثناخانے صحابہ ثناخان حضرات جتنے بھی تشریف فرمانے بالخصوص جناب محترم فیصل معروف کمبر صاحب اور پھر غوثیہ ساؤنڈ آلے ایکو اسی سارے بعد چو آئے ہیں ساؤنڈ آلے سب تو پہل آئے سب تو بعد جانا نے تے جانا بھی نہ دور ہے سب تو ڈیوٹی اوکھی ہے ہون میں صرف اتنا ہی دونوں مسئلہ دسنا چاہنا تقریر انشاءاللہ زندگی رہی نا ملک صاحب دی محفل تے جتھے جلدی کدیں شروع ہویا نا بیان وقت کرساں آج اتنا ہی میں دسنا چاہنا لوگ دین دی تعلیم نہیں پڑھان دے بچیاں نو لوگ درس نظامی نہیں پڑھان دے لوگ آندیں جی دنیا دی تعلیم پڑھاؤ اور دنیا ویچ عزت بڑی ہے میں دسنا چاہنا دنیا ویچ عزت ککھ بھی نہیں اصل حقیقی عزت ہے تے دین پڑھن دی وجہ اچھا دوان سمجھ نہیں آنی جٹکے لوگ ہو میں مختصر دی سادی جی مثال دے دینا ایک کوئی دیاڑے پہلے لاہور دی داتا دی نگری تے ایک جنازہ ہویا ہے سارے جان دے ہو کدہ جنازہ سی کوئی نہیں نا ہوندہ دوان خادم رضوی صاحب دا ایڈا بڑا جنازہ ویکھ کے تسی آپ پہ ہی سمجھ لینا ہے با مولوی ہوئے امام مسجد ہوئے 4 مرلے دے مکان 14 جنازہ نکلے تو بات لکھاں دنیا نہیں 1.5 کروڑ بندہ جنازے وچ آ جائے ایویں نہیں ہوندہ اے حضور نے ساری دنیا بلا کے دنیا والیاں نو عزتاں وکھا کے دسیا ہے کوئی ساڑھے دین دا سچا نوکر ہوئے اسی 1.5 کروڑ بندہ ہو دے جنازے وچ ساتھ لینے سبحان اللہ اچھا لوگ یا رسول اللہ حق جا رہا یا علی پھر آج نا دنیا داری دی تعلیم تے جان والے بچیاں نو اللہ سمجھا جاندا ہے کسی نے بھی پوچھئے نا جی چودھریاں دا مڑا جا رہے ہوئے نا لینڈ کروزر 2D یا جی اللہ تھے سکول کالج یا یونیورسٹی پڑھن تے لوگ حیران ہوندن با ویکھ یار چودھری دا پتر تے فلانا جا رہے ہے میں نا یہ تے عزت ہے ہی کچھ نہیں اور لینڈ کروزر ہوتے کی شے نے جدوں بچہ دین پڑھن واسطے گھروں نکلدا ہے قاری صاحب سامنے موجود نے قبلہ شیخ کامل بھی موجود نے حدیث مبارکہ اندر آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دا قرآن پڑھن دی خاطر دین متین دی خاطر جڑا گھروں نکل دائے اے لینڈ کروزران تے گڑیاں تھلے رہ جاندیاں نے آسمانہ دے نوری فرشتے اس بچے دے پیراں بلکہ بچہ نہیں جوان ہوئے بوڑھا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے حدیث اندر کوئی قید نہیں جڑا بھی قرآن و حدیث سکھن یا سمجھن دی خاطر گھروں نکل دائے اللہ دے نوری فرشتے آسمانہ دیاں بلندیاں چھڑ کے دے پیراں تھلے پر بچھا دے سبحان اللہ پیر ڈالیو اے عزت وڈی ہے یا ایتھے گڑیاں یا کوٹھیاں لی عزت وڈی ہے اچھا اگلی گل بھی دسنا چاہنا حدیث مبارکہ ہے میرے آقا فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثت او من صدقت جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لا حدیث پھر انشاءاللہ کدھر عرض کرانگا اتنا عرض کرنا چاہنا دنیا دے وچ بندہ زندہ روے یا دنیا تو ٹر جائے جدی او والد صالح یدعو لا جدی اولاد نیک ہوئے گی جن نے اولاد نو دین پڑھایا ہوئے گا انہوں اللہ پاک دنیا وچ بھی عزتاں عطا فرما دے گا قبر چو بھی عزتاں لب جان گیاں دیاڑے عشر دے بھی اللہ عزتاں دے تاج پانے سبحان اللہ
اچھا میں گل مختصر کر دینا. قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے, کچھ لوگاں دے سراں تے نورانی تاج پہنائے جان گے. او کون لوگ ہون گے؟ اشارہ دے رہے ہیں جنہ دنیا وچ اپنے پترانو قرآن پڑھایا ہوئے گا. یار جڑا خالی قرآن پڑھائے پترانو کہ بلا شاہ جی قیامت والے دیہاڑے او تے والدین نو جڑے قرآن پڑھان اولاداں نو انہاں نو قیامت والے دیہاڑے رب جنت بھی گلے, رب انہاں دے سراں تے نورانی تاج بھی سجائے گا. اوے پینٹ والیو مینوں دسو تے صحیح اس والدین دا کی مقام ہوے گا؟ انہاں نو رب کتنیاں شاناں دینیاں نے جنہاں دا پتر حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم دین بھی. جنہ قاری خلیل صاحب جیسا بیٹا عالم دین بنا کے درس نظامی دی تکمیل کرا چھڈی گے. سوچو رب حشر دے دیہاڑے انہاں کتنے مقام تے کتنی شان عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا ایک اور گل کرنا چاہنا, لوگ ملک سہیل صاحب اکثریت لوگ دنیا پڑھاندے نے, دین نہیں پڑھاندے. کیوں نہیں پڑھاندے؟ آدھن یار قرآن پڑھن والے مولوی مسیتاں وچ ہی رہ جاندے نے, مولویاں نو اے روٹی نہیں لبدی, اے سکھ نہیں لبدا, تانے لبدے نے. اوے آؤ اوے پینٹ والےو میں تانے مسئلہ بھی دس داواں. میں خود بھی آوانا, میرا کتب شاہی آوانا آسی اور ساڑی اپنی ڈیڑھ ساری زمین آئی. قبلہ شاہ جی ویکھے ہے میرے والد گرامی اسیو زمین شمین ویچ کے کوٹ مومن اپنی مسجد بنائی ہے خود. ہونے تھے میں دسنا چاہنا قاری خلیل آوان صاحب عالم دین بڑے نے نا, تو ان بھی آکھاں گا پینٹ والےو جڑا ماڑا پتر ہوئے نا ان مدرسے نا گلیا کرو, جڑا بالکل صحیح سلامت ہوئے نا ذہین ہوئے سکولو کالجو فسٹ ہوندہ ہوئے انہوں گلیا کرو. دوجی گلے کرن لگا کمیاں دا پتر غریباں دا پتر مدرسے چ عالم دین نہیں بڑھنا چاہی دا. جی میں ڈوگر آندہ ہے نا وہ میں ڈوگرہ میں چی کوئی عالم دین ہاں. انج قاری خلیل آوان صاحب دی طرح آوانا دا جٹاں دا چودریاں دا پتر عالم دین بڑھنا چاہی دا ہے, تاکہ غریب دا پتر تھے ان چودری دا ڈر ہوئے گا. میں مسیتی ڈاٹا مسئلہ کیتا چودری صاحب ناراض ہو جان گے, مسجد انتظامیہ ناراض ہو جائے گی, فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا. اور جڑا آپ جٹ ہوئے گا نا اپنی زمین ہوئے گی, اپنا مدرسہ بنا کے اپنی مسجد بنا کے ممبر تے بے کے پھر چودریاں کلو جھاگ کے گلہ نہیں کرے گا. جٹاں دا پتر اللہ دا قرآن بھی کھول کے بیان کرے گا, نبی دی حدیث بھی کھول کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. بس وقت مختصر ہے, میں صرف پیغام دینا آیا. آج صرف تقریرہ روز سن دے ہو, آج یہ پیغام ہے. بس کوشش کرو جڑا وال پتر ملک صاحب ساڑھا جڑا 4-5 پتر ہون, جڑا وچو ماڑا ہوئے یا جڑا بیچارہ لولا لنگڑا ہوئے یا جدی نظر کمزور ہوئے یا جڑا نبینا اسیوں گلنے ہیں بجاؤ. اینو مولوی صاحب کل دم اینج نہیں, مولویاں کولو مدرسیاں ویچ چنگا پتر پڑھاؤ تاکہ کھل ڈل کے آوانا جٹا دا پتر گل کر سکے. ہون میں تانے ایک کو گل صرف دس نہیں ہے کہ قرآن روٹی دیندہ یا نہیں دیندہ. ایک باری سبحان اللہ فرما دیو. سبحان اللہ. ظہیر صاحب ہے میک بند کر دیو, سارے اپنی اپنی باواں چاہو ذرا. کیمرہ مین غوثیہ صاحب اے دوویں کیمرے آلے نا اے ذرا کیمرے گھماؤ, ہاتھ کیچ کرو جڑا تھلے وے. سٹیج آلیاں تو علاوہ تھلے ساؤنڈ آلے سمیت ہاں جی سارے ہر بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے نا ایک باری ذرا انج دی سبحان اللہ فرماؤ. میں نے پتہ لگے تُسی تھکے نہیں ہو بیٹھے بلکہ جاگ کے حضور دے دین دے نوکر عالم دین دے ادارے تشکر دے جلسے وچ خوش ہو کے مسکرا کے بیٹھے ہو. نہیں 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 اے پاسی آواز آئی, سجے پاسے بالکل آواز نہیں آئی. دب کے ذرا باواں کھلیاں کر کے جٹھا رکھو سبحان اللہ. آؤ ہن میں ایکو گل تو انداز سے دینا کہ قرآن کی کچھ بندے دیندہ ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام آدم ابو حنیفہ دے یہ انکاری صاحب نے علم پڑھیا, انہوں نے پتہ ہے امام ابو یوسف کون نے, امام محمد کون نے. امام آدم ابو حنیفہ دے شاگرد نے. اے پڑھ کے آئے نا, او بھائی جی او بھائیو میرے اکھاں چکھاں پاؤ تسی میرے حل ویکھو, میں او بھائی اشارے چھڑ دیو میرے حل ویکھو. امام آدم ابو حنیفہ دے شاگرد نے امام ابو یوسف
ماں نے نا غربت دا دورہ آپ آکھیا جا پترا پڑھ کے آ جدو دین پڑھ کے آئے نا دستار بندی ہوئی اور ماشاءاللہ قاری صاحب دی بکھی شریف دستار بندی ہوئی ہے وچو کئی اباب گئے ہونے نے امام ابو یوسف آئے آکے ماں نو آن دینے اماں جی ہن تازی روٹی تے میں تازے کھانے کھواؤ نا تے ماں پتہ کی آکھیا ماں کیا پترا اسا تے بڑا اوکھا وقت ویکھیا ہے تین اسی کم تے نہیں لایا تین دین پڑھایا ہے ہن تو پڑھ کے آ گیا نا تیریاں کمائیاں آن گیاں تے تازے کھانے بھی پکن گے تے زردے تے پلا پکن گے تے تو بھی کھائیں گا تے اسی بھی بڑے پریشان ہوئے اتھو نکلے پریشانی دے عالم چو کہ بلا شاہ جی راہ دے ویچنا ایک یہودی اس گلی دے ویچ دیوار بنا دیتی آپ انہوں روک کے آندے نے او یہودیا ساڑی نے مندہ اپنیاں کتاباں پڑھ لے مسافران دا راہ نہیں روکی دا چنگا بن سیانہ بن تے اے دیوار پیچھا ہٹا لے قاری صاحب کہ بلا شاہ جی اس یہودی تانا ماریا اور سا کیا چل مولوی چھڑ برا مولویاں دی کی گلہ ہوں دیا نے جدوں تو اڈے اٹھ سننے دے قاری صاحب امام ابو یوسف نو یہودی آندہ جدو تو اڈے اٹھ سونے دیاں اٹھاں لد کے تو لگن گے نا میں دیوار ڈا لوانگا میں دیوار ڈا لوانگا میں آج دس یا تقریر نہیں آج میں اصلاحی کرنی ہے کوشش کرو اپنے پترہ نال میں دین بناؤ تو انہیں گل دسنا دا مقصد ہے شیر ہون تک بڑے سنے ہیں سنے نہیں ہون تک 7 بجے محفل شروع ہوئی 11 تو بھی ٹائم ٹپ گیا امام ابو یوسف بڑے پریشان ہوئے با گھر روٹی کو نہیں کھان واسطے لبی یہودی میرے آنکھیں نہیں لگیا اگاں گئے بغداد دے بازار چپڑے اوتھے ایک موچی جتیاں گڑدا پیا آپ دی جتی ٹوٹ گئی آپ انہوں اندر موچیا اے یار میں جتی تے سی دے یہ ہندان اس تو بھی مسئلہ ہے دس زوان بھائی اپنے علماء دی قدر کریا کرو امام مسجد ہے نا پتہ نہیں میں نہیں جاندہ اس مسجد امام کون نے انہاں دی قدر کرو اس گئے گزرے دور چو تو آڈا میرا 50,000 70,000 نال گزارا نہیں چلدا اے بھی چلوگ نے نا 8 10 12 13 14 15,000 پورا مہینہ ٹپان دے نا بچے امام مسجد دے بھی رشتہ دار ہوندے جے امام مسجد دیاں فوتکیاں بھی ہوندیاں نا شادیاں تے ولیمے تے نیندر پاؤن بھی جانا ہوندہ ہے او دے بچے بھی سکولاں کالجاں پڑھ دے 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 بچیاں نو سوٹ بھی لے کے دینے ہوندے نے نا لوگاں دا خیال کریا کرو امام ابو یوسف آندے نے آندے نے اوے موچیا جتی گڑ دے او سا کیا پیسے دیو قاری صاحب موچی آندہ ہے پیسے دیو امام یوسف آندے نے یار پیسے کول کوئی نہیں قرآن دیا اتنا سن لیں حدیثاں سن لیں او سا کیا میں قرآن تے حدیث برکت واسطے سنا دیو میں پیسے لینے نے میرے بچے ٹکر کھاندے نے روٹی کھاندے نے میں بچیاں دا آٹا لے کے جانا بھی پریشان ہوئے بھئی یار گھروں روٹی نہیں لبی یہودی دیوار نہیں ڈائی موچی جتی نہیں گڑ کے دیندہ پیا ہینج کر کے نظر ماری نا بازار آلے پاسے بازار سارا بند آدنوں موچیا بازار کیوں بندے اے ہون جس گل واسطے ساری گل میں سنائی آندہ ہے با آج بادشاہ تھے دی بی بی دی ہوئی یہ لڑائی ہارون الرشید اپنی بی بی نو آندہ ہے بھئی تین طلاقہ نے بیوی آکھیا تو تے ہے ہی جہنمی بیوی کی آکھیا تو تے ہے ہی جہنمی تے بادشاہ آدھا جے میں جہنمی ہاں واتن تریوے طلاقاں تو ان ویسے ہون نہیں لگیاں پر اچھی وانا ایک بری سبحان اللہ فرما دے اچھا توڑے ذوق واسطے میں تھوڑی سر لا دینا بغداد دے بازار دے اندر ہارون الرشید وقت دے بادشاہ دی جو گل شروع ہو جاندی ہے اس وقت موچی کو لو پوچھیا دس موچیا بغداد دا بازار کیوں بند ہو گیا ہے آپ موچی آکھن لگا کہ آج بادشاہ تے دی بیوی دی لڑائی ہوئی بیوی آندی تو تے ہے جہنمی تے بادشاہ آندہ ہے جے میں جہنمی ہاں تینو تنے طلاقہ نے بادشاہ نے سارا بازار بند کرا دیتا آکھیا رعایا ساری ہر شہ ٹھپ دے ہو اس وقت بادشاہ نے پورے بغداد دے مولوی کٹھے کر لے پورے علاقے دے مولوی دے پیر تے سید آ جاندے نے سارے مولویاں نے بولا کے بادشاہ آندہ ہے بھائی سارے مولوی پہ جاؤ ایک آج میں نو مسئلہ حل کر کے دیو کہ میں جہنمیاں یا
یا جنتیاں میری بیوی نو طلاقاں ہویاں یا نہیں ہویاں اور جنتی جہنمی دا فیصلہ تے قیامت والے دیاڑے ہونا ہے اور اے فیصلہ پیٹ چکا لیو قیامت والے دیاڑے ہونا ہے کہ جناب بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے آدھا ہے بھائی میں فیصلہ دیو اس وقت امام ابو یوسف نو پتا چلے آئے قاری خلیل اوان صاحب زور دی نماز دا ٹائم ہویا ہے زور دی نماز تو بعد وقت دے بادشاہ نے جناب والا مولویاں نے اکٹھیاں کیتا ہے امام ابو یوسف بھی آ جاندے نے آندے نے بادشاہ میں بھی اس علم دی مجلس سے حصہ لینا چاہنا وا اس وقت قاری خلیل اوان صاحب قبلہ پیر مسعود الحسن شاہ جی اس وقت سارے مولوی سویر تو لے کے زور تک انہاں ٹل مار لیا مسئلے دا پتہ نہ چلیا ایک دوجے نال بڑی چھے میں گوئیاں بڑی میٹنگ مشورہ کیتے پتہ نہ چل لیا اخیری قاری خلیل صاحب امام ابو یوسف آندے نے میں علم دی مجلس چو حصہ لین دیو میں مسئلہ ثابت کر دیاں گا بادشاہ آندہ ہے مولوی جی کچھی گل نہیں اللہ دا قرآن پڑھنا جے یا نبی دی حدیث پڑھنی اوسا گیا بھائی قرآن وچو میں جواب دینا یا نبی دی حدیث چو میں سجے کھبے دیاں گلہ نہیں سننیاں اتنی گل ہوئی نا امام ابو یوسف آندے نے میں قرآن چو مسئلہ حل کر دینا آکھیا کیویں شاہ جی امام ابو یوسف آندے نے بادشاہ اے تے دس بھائی کدی تنو اپنی رعایا تے غصہ آیا ہوئے تے تو رب تو ڈر گیا ہوئے رب دے خوف دی وجہ تو رب دے ڈر دی وجہ تو عرشہ چھڑ دیتی ہوئے تے تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوئے بادشاہ بتا کی آندہ ہے اوہ بول چھڑو یار ایک باری سبحان اللہ تسی بولو گے تو میں نے پتہ چلے گا میں پینٹ چک دے جوت دے جاگ دے بنیاں وے تقریر پیا کردہ امام ابو یوسف آندے نے ہاں بادشاہ آندہ ہے میں کئی باری انج ہویا ہے میں اپنی رعایت ظلم چھڑ دیتا ہے رب تو ڈر کے ہون پھر قاری صاحب بادشاہ بتا کیا کیا میں ہون مکاؤن لگا اچھا تسی ہو آؤ امام ابو یوسف پتا کیا کیا اچھا چلو ٹھیک ہے امام ابو یوسف پتا کیا بادشاہ کدی انج ہویا ہے اس آکھا جی کئی باری میں غصہ آیا میں رب تو ڈر کے رب دے خوف دی وجہ تو میں اپنی قوم منو اپنی رعایا نے معاف کر دیتا ہے آپ فرما دینا تو جانمی ہو ہی نہیں سکتا تو جا بادشاہ واتن مبارک ہوئے تو تے پکا جنتی ہیں اچھا جڑے 7-8 بندے تسی چپ بیٹھے ہو لنگر دون کو نہیں لبا یا کو نہیں لبنا دعوے کے بولو یار میں نے جٹاں لیاں سیدھیاں سادیاں نہ کرنیاں پہ جاننا میں جٹاں تے میں گل کھول کے کر لینا ایسے تو دوانا نا جٹاں دے پتر عالم بڑھاؤ چودھریاں دا پتر عالم بڑھے کھول ڈول کے گل تے ہو سکے میں انہیں اس تو کرن لگا اے ہون میں تقریر میں چھڑ دینی ہے صرف درد اے ہے میرے سینے چ بس 7 بجے تو لے کے 11 بجے تک تو سا کے سکھیا مسئلے تو اندرسن لگا تاکہ توڑی رات ضائع نہ جاوے تے تقریر ہونے انشاءاللہ اگلی واری ملک صاحب یا کسے بھی بلایا تاں ہی ہونی ہے جو ویلے نال ٹائم ہویا تھے کیونکہ میں سویرے سفر کرنا ہے سودا ایتھے چنگا نہیں وکیا تے گا ویچ لانگے تے ملک صاحب نو پتہ ہے ملک سہیل صاحب نو پتہ ہے چکوال میں لے گئے کھارے واپسی تے میں دوجی محفل تے گیا جدو میں تیجی تے گیا تے ملک صاحب آدھے ہون مولوی جی تسا کلے ہی تیجی محفل تے جانا اسا نہ جا سکدے اے ساڑھی جگرے نے ایک باری ذرا دب کیا کو سبحان اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمان دینے بادشاہ وا تو جہنمی نہیں ہو سکتا تو تے پکا جنتی ہے بادشاہ آندہ ہے مولوی جنانا ملک صاحب بادشاہ آندہ ہے نا کچی گل نہیں دلیل قرآن چاہی دیئے آپ نے قرآن پڑھیا اوہ لوگ اندر قرآن روٹی نہیں دیندہ آؤ میں تنہوں دسن لگا قرآن کی دیندہ ہے اس وقت امام ابو یوسف نے زمانے دے امام نے قرآن پڑھیا آپ فرما دینے اللہ فرماندہ ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
بابا جی دی فرمائش ہے میاں صاحب دے شیر ایتھے ہون میاں صاحب بولے ایتھے عارفہ کھڑی بھی بولے میاں محمد بخش بول کے آندے نے شدہ مدہ اے زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آیاں شدہ مدہ اے زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آیاں عملوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان پایا عملوں کا او بیٹھا لیو عملوں کا اے خبر نہ کوئی اے خاصا رمضان پایا میاں محمد بخش فرماندے نے آپ نے بڑی نصیحت دیاں گلاں کیتیاں نے میں تانوں اے بھی دسنا چاہنا وا آپ فرماندے نے ٹر گئے نے اس تو دسن لگا ایک دن اساں بھی ٹر جانا ہے اپنی قبر اشر دی بھی تیاری کریے میاں محمد بخش فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اوے وطنہ چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے اوے کنڈ دیتی جدو یارا آپ فرماندے نے دکھیے دی گلے اوے دکھیا جانے اوے سکھیے نو کی خبراں یار جنہ دے موت نے مارے او تک تک ران دے قبراں میاں صاحب فرماندے نے لے او یار حوالے رب دے اوے میلنی چار دنا دے اوزد نید مبارک ہو سی اور جس دن پھر اچھا گل مکائیے بھائی اے ہن تہاڈا میں ذوق پورا کر دیتا شیر بھی سر لا کے بھی امام ابو یوسف قرآن پڑھے آپ جدو آیت پڑھی آپ فرمایا اللہ دا قرآن آندہ جڑا رب دے خوف تو رب تو ڈر جائے ملک صاحب امام ابو یوسف آندے نے اوہ جڑا رب تو ڈر جائے رب ایک جنت نہیں جنتان اللہ تے انہوں دو جنتان عطا فرما دیا کر فرمایا تو جانمی کنج ہو سکنا ہے اس وقت اسے وقت بادشاہ کا بھکا رہ گیا دوئے مولویہ چاہو اپنے بسترے بوریاں تے چلو واپس مسئلہ تے امام ابو یوسف حل کر دیتا ہونا کہ کیویں آؤ فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ کے اس تے ثابت کر دیتا ہے بجڑا اللہ تو ڈر دائے ہو جانمی نہیں ہو سکتا ہو پکا جنتی یہ او زاکیہ با تو پکا جنتی ہے تے تیری بیوین ترہ طلاقاں بھی نہیں ہوئیاں ہون پھر بادشاہ اعلان کرایا او زاکیہ اوئے جلدی کرو میرے اس امام ابو یوسف میرا مسئلہ حل کرنا لین انعام دیتا جائے ان کے کیتا جائے اوہ سر بھی ہلا دے ہوگے میرا گزارا چل جانا ان کے کیتا جائے انعام دیتا جائے او ساکھیا با انعام اندر پورے بغداد اندر اعلان کرا دیو پورے بغداد دی اج دعوت بادشاہ دے گھر ہوئے گی پورے بغداد دی دعوت بادشاہ دے گھر اوہ جنہاں گھروں روٹی نہ لبی انہاں دے صدقے پورے بغداد نو روٹی پھر دوجی گال امام ابو یوسف نو انعام دین واسطے بادشاہ آندہ ہے ملک صاحب بادشاہ آندہ ہے انج کرو خچر منگاؤ اٹھ منگا کے نا انہاں دے اتے سونے دیاں اٹا لاد کے امام ابو یوسف نو انعام دے کے واپس روانہ ہائے 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 گل مکائیے ٹائم واہ واہ ہو گئے
اس نہ سواریاں بلا کے سونا لد کے دیتا جنہ کل موچی واسطے اور پتہ نہیں کتنا انعام دیتا جنہ کل یار موچی کل جتی گڑاؤن دے پیسے کوئی نہ جنہ یہودی تانا مارے جنہ دے گھر روٹی کوئی نہ رابط رہوے کم پورے کر دیتے اس وقت نہ ہون اگلی گل اصل نچوڑ تے نتیجہ اگے آئے نہ گھر دے اندر تے بلکہ راہ دے ویچی یہودی لبا ملک صاحب میری آنکھاں وچ اکھاں پاؤ راہ یہودی لبا یہودی دینا این کر کے ٹھٹا مار کے او دے دروازن آتے نول یہودیاں باہر نکل تانا مارے آسیا ویک سونے دیاں اٹھا لے کے میرے خچر آ گئے نے او دی دیوار ڈھا کے گھر گئے آنے اماں جی تُس آکھیا تیریاں کمائیاں ہون گئیاں اے ویکھو میری کمائی آ گئی اماں آکھیا پترا ایک کدو لے کے آیا تیری تے کمائی کوئی نہیں سی آکھیا اماں جی بابا جی ظہیر صاحب اے میرا جملہ میری تقریر دا پینٹ چکل تاریخی جملہ آندے نے اماں جی اجے توڑے پتر نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پینٹ آلی مول نہیں جے پایا آندے نے اماں جی اجے توڑے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی اجے توڑے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی اجے توڑے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی گے راہ پورے بغداد ری روٹی کھوا چھڑی گے توڑے پتر نے باقی قرآن تے پڑھیا ہی نہیں باقی سارا قرآن اجے پچھے پیا اللہ پاک بڑا ذوق سلامت رکھے اللہ پاک بڑا ذوق سلامت رکھے آج انہا ہی بڑا ہے ایک شیر ملک صاحب میں ناک گئنے میں جڑی آیت پڑھی آئی خطبے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یہ اگر میں مضمون چھیڑا آنا تے مضمون بڑا لمبا ہو جانا ہے جس تو میں چھڑ دیتا ہے ملک صاحب ادھار رہ گیا زندگی رہی تو ہمیں یاد کرانا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے مضمون پھر بیان کریں گے اے دیتے ایک میں شیر پڑھ دینا توڑے ذوق واسطے میں انکاری خلیل آوان صاحب نے شیر آکھیا میں وہ پڑھ دینا تے بس اے میں پیغام دیاں گا بھائی تُسی پتران قرآن نہیں بھی پڑھاؤ گے تے قرآن دا محافظ اللہ تعالیٰ ہے اس وقت بھی قرآن بچا لینا ہے لیکن چاندے اور ربستان دے وے یار کیڑا نہیں چاندہ میرا جنازہ وڈا ہوئے اوہ کیڑا نہیں چاندہ اس دور اندر کہ میں نے اس طرح لبن کیڑا نہیں چاندہ اوہ وزیر مشید روپیے دے کے بھی آندھن بھائی اعلان کراؤ بندے اکٹھے کرو جنازے سے وقت بھی جنازے تے بندہ اکٹھا نہیں ہوندہ اوہ 1000-2000 بندہ اکٹھا نہیں ہوندہ آج حضور دی سچی غلامی کر کے جا تُسی اور انعام دے ڈبے اللہ نہ ویکھو میرا ایک شعر رہ گیا میری آنکھاں چکھاں پاؤ ہر بندہ میری اکھاں چکھاں پا کے اے جملہ میری تقریر دا دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ کوئی پوچھے مولوی راتی کے پیغام دے گیا قاری خلیل جلالی صاحب دے تکمیل درس نظامی ادارے تشکر دی محفل تو کی لے کے آئے ہو ان دا چھڑی آئے مولوی یاد کیا کہ دنیا عزت چاندے ہو کہ قبرہ وچ عزت چاندے ہو یہ حشر وچ عزت چاندے ہو آپ بھی قرآن اور حدیث پڑھن والے بن جاؤ اولادان بھی قرآن اور حدیث پڑھان والے بن جاؤ وقت جنازیاں واسطے اعلان اور بندے اکٹھے نہیں کرنے پاؤں گے خادم رضوی دی تیرا جنازیاں وچ کرونا بندے آپ پہ ہی آکے جنازہ پڑھ کے ٹر جائے اے ہے ان میرا آخری شعر قاری صاحب دی فرمائش تے اے ان میں پڑھ کے پیغام میں دے چلا بطوت میں قرآن نہیں بھی ادھی حفاظت نہ بھی کر سانگے تو قرآن وقت بھی یہ تبدیل ہو سکتا ایسے بات ہے میرے دوستو ایک دیوانہ کہہ گیا آندائے اس قرآن نو آئی سنبھالو بدلے گا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور پیر چکا لو بدلے گا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا غوثیہ ساؤ ڈالے ایکو بتا دے انہاں سمجھ ہونی یا نہیں ہونی میرا تے کم از کم پورا روے بدلے گا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دنیا میں بدلتے
اقوال وزیروں شاہوں کے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں اقوال وزیروں شاہوں کے پر جو میرے اللہ نے فرمایا فرمان نہ بدلا ہن ایک باری اپنے اپنے ہاتھ چوک لو جدہ ہاتھ تھلے نالا لے دا ہاتھ پڑھ کے چک کے ایک باری تسی بھی رل کے آکھو بھائی دنیا جتنا مرضی کوشش کرے ملک صاحب وہ ہاتھ کیچ کرو جڑا تھلے اوہ دروازے کھلون آلے بھی اپنے ہاتھ چالے وہ مووی آلے ساؤنڈ آلے سارے ایک باری ہاتھ چاہ کے اپنے ہاتھانوں گواہ بنا کے آکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دنیا میں بدلتے رہتے ہیں اقوال وزیروں شاہوں کے پر جو میرے فرمایا فرمان نہ بدلا ایک باری باں ہلا کے کہہ دیو فرمان نہ بدلا نہیں بھائی سارے باں چھک کے کہہ دیو فرمان نہ بدلا جائے گا فرمان نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا اللہ پاک ساڑی حاضری قبول فرمائے تساں بڑی سونی محفل سجائی میں ان ڈردہ ویا اسکاری صاحب مگرو آگیا با تقریر پوری کر کے جانی تاں تو ان تھوڑی جی تقریر سنائی تے ان تسی بھی تھک کے بیٹھے ہو تے قبلہ پیر صاحب دا ویا سا خیال رکھنا ہے ان انعام ہونگے انعام تو بعد سلام دا ایک شعر پڑھے آ جائے گا برکت واسطے اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دعا کر دیں گے بات بھی سن لو تقریر کرونی ہوئے تو تھوڑا جلدی کرایا کرو اس واسطے نا ملک صاحب تواڈی محفل بھی جڑا مردی خطیب آوے کوشش کرے آئے ہون اگلے سال نا جڑا مردی آوے ضروری نہیں بس یہ آویے لیکن 7 بجے شروع کرائی 2 گھنٹے نات خانی دا ٹائم رکھو اور 10 تو 11 ویکھو نا کئیاں بیچارے سویرے اٹھ کے مال ڈنگر باہر کرنا پٹے شٹھے انشاءاللہ پڑھ لینے ہیں تے ٹھیک ہے جناب اس واسطے نا ساڑھے تے اعتراضات ہوندے نا صاحب نہیں اگر اس چیزاں سنیاں دے سٹیجاں تے اگر اس چیزاں نہیں اسی آپ آل سنت نے ویکھو نا ہر سوموار ماشاءاللہ محفل ہوندی نا ملک صاحب اور بڑی خوش قسمتی پین ڈھالے ہو اے ظہیر صاحب تے ملک صاحب ویکھو تو دنیا داراں چھوڑاں دیاں فیس بکاں تے اے ہی ہوندا کوئی گلوریا دے سامنے کھلو کے فوٹو کھچا رہا ہوندا کوئی ایم این اے نال کوئی ایم پی انہاں دی فیس بک تے جدوں ویکھیا یا کوئی بچہ حضور دی نعت پڑھ رہا ہوندا تے یا اے حضور دی نعت سن کے جھوم رہے ہوندے نے اے خوش قسمتی یہ ہیں دیاڑی بھی بندہ حضور دا ذکر کرے راتی بھی تے تواڈے پنڈ وچ ہر سوموار محفل ہوندی ہے کوشش کرو جنہی سالانہ محفل آنا انہاں وچ ذرا تھوڑا جا محتاط ہو جاؤ تاکہ اللہ پاک سنساریاں نو کچھ حاصل کر کے پھر وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پہلے کھڑے ہو جاؤ سلام